بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج رمضان کا 10واں روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں چند خاص باتوں کی ترغیب دی ہے۔ آج 10واں روزہ ہے۔ ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ہم رحمت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے۔ اس میں دیکھیں کہ میری عبادات میں، میرے ان معاملات میں جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب فرمائی ہے، اس کے اوپر کتنا عمل رہا۔ اور جو میں نے بالکل شروع میں عرض کیا تھا کہ روزنامچہ ڈیلی پلانر بنائیں، تو اگر ایسا بنایا ہے تو اس کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ کتنا عمل ہوا، میں کیا کر سکتا تھا اور میں نے کیا کیا۔ جو کر سکتا تھا اس حساب سے کیا ہے تو اس پہ شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کریں گے تو اللہ اور دیں گے، اور اگر نہیں کیا تو پھر فکر کریں کہ جیسے 10 دن گزر گئے ایسے اگلے 20 دن بھی گزر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خاص اعمال کی ترغیب دی ہے۔ پہلی بات یہ عشرہ رحمت ہے، اور آج یہ مغرب کے وقت یہ عشرہ رحمت ختم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ، کہ پہلا اس کا عشرہ رحمت کا ہے، اور اس سے اول رحمہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے پہلا عشرہ مراد لیا جا سکتا ہے۔ تصریح نہیں ہے حدیث کے اندر۔ بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں جی وہ حدیث ضعیف ہے، تو بھئی جو علماء کا کام ہے وہ علماء کو کرنا چاہیے، ہر ایک کو اس میں خود سے نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیا معاملہ ہے، علماء پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ تو پہلا عشرہ رحمت کا ہے جو کہ آج مکمل ہو رہا ہے، اور یہ عشرہ رحمت، اس میں اللہ رب العزت کی خاص طور پر رحمت مانگی جانی چاہیے۔ تو اس کے بہت سے اعمال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس رمضان مبارک میں 4 اعمال فرمائے، ان میں سے 2 عمل میں ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت لا الہ الا اللہ۔ کثرت کی کوئی ایک تعداد متعین نہیں فرمائی، کثرت لا الہ الا اللہ، یہ پہلے عشرے میں، یہ رمضان المبارک کی ترغیب ہے۔ پھر دوسری چیز کہ کثرت استغفار، یہ 2 چیزوں کی کثرت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ خاص طور پر تنہائی کی عبادت کا مہینہ ہے۔ اجتماعی عبادت تو وسننت لہ قیامہ، کہ میں نے اس کی تراویح کو سنت قرار دیا ہے، اور اللہ نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ ایک اجتماعی عبادت تو اللہ نے دی ہے، لیکن اصل اس میں جو ترغیب فرمائی وہ انفرادی عبادت کی فرمائی۔ اس میں خاص طور پہ یہ 2 عمل، مزید 2 عمل میں انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کی جائے۔ ایک تعداد میں تو یہ 70,000 پورے کرنے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 70,000 ہی پورے کریں۔ اور استغفار، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اور استغفار اتنا محبوب ہے اللہ کو کہ جب فتح مکہ ہو چکا، حج ہو چکا، اور حجۃ الوداع کا موقع ہے، اس وقت اللہ رب العزت سورت نازل فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیدار مغز زندگی کسی کی ہو نہیں سکتی، اور ممکن نہیں ہے کہ اس سے زیادہ کامیاب زندگی کسی کی ہو۔ اور ان کی زندگی تو کیا کہیے، ان کے صحابہ کی زندگی کا ایک دن، اور ہم کروڑوں علماء، خربوں فقہا، خربوں صلحاء، متقی پرہیزگار مجدد ملت آ جائیں تو صحابی کا ایک دن نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك، اپنے رب کی حمد تسبیح بیان کیا کرو، واستغفر، اور تسبیح کے اندر خاص طور پہ استغفار کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب استغفار کا حکم ہو رہا ہے، پھر ہم لوگوں کے لیے یہ ترغیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، ہمارا عقیدہ ہے،
تو استغفار کی کثرت ہو جی، اور اس کا میں نے طریقہ کا ذکر کیا ہے کہ اپنے پاس ایک تعداد متعین ہو کہ جی میں نے اتنا استغفار کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ انسان کے ہاتھ میں تسبیح ہو یا کاؤنٹر ہو، پتہ ہو کہ میں نے آج 1000 مرتبے کرنا ہے، میں نے آج 500 مرتبے کرنا ہے، میں نے آج 300 مرتبے کرنا ہے، میں نے کیا ہے یا نہیں کیا، وہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے، انسان کو یاد دہانی کرانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ فرض کو 70 گنا ثواب میں بڑھا دیتے ہیں اور نفل کو فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک عمل کو علماء فرماتے ہیں ایک عمل کو اللہ 70 گنا بڑھا کے اپنے پاس لکھتے ہیں، یعنی کوئی چھوٹا سا عمل بھی کرے تو وہ 70 گنا بڑھے گا، چاہیے کہ ہم اپنا بڑا عمل کریں تو اس کے لیے ایک ترتیب بنائیں جی۔ اگر آپ اسٹیشن پہ جائیں اور اسٹیشن والے سے کہیں ہاں جی بھائی مجھے نا ایک اچھی سی ٹرین کا ٹکٹ دے دو، اور ایئرپورٹ جائیں جی مجھے کوئی اچھی سی ایئر لائن ہے اس کا ٹکٹ دے دو، اور میرے پاس پیسے بہت ہیں جیب میں بھرے ہوئے ہیں، یہ بہت ہیں پیسے، آپ کوئی فرسٹ کلاس کا ٹکٹ دو، کہ جی آپ کو جانا کہاں ہے یہ نہیں پتا، کوئی بھی اچھی سی جگہ ہو تو وہاں چلا جاؤں گا، نہیں جی آپ کو اچھی سی جگہ جانے کے لیے آپ کا پاسپورٹ صحیح ہوگا، آپ نے جانا کہاں ہے، وہاں رہنا کیسے ہے، یہ تو آپ پہلے سے طے کریں۔ تو بالکل ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہے، رمضان کا مہینہ پلیٹ فارم آ گیا، ہم اس پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کتنے پارے پڑھنے ہیں، کتنی تلاوت کرنی ہے، کتنی تسبیح کرنی ہے، بس ہم بھی اسی مسافر کی طرح ہیں، جیسے اس مسافر کو سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل بیوقوف انسان ہے، تو اسی طریقے سے ہم بھی کوئی منزل متعین کیے بغیر، کوئی منزل طے کیے بغیر کہ مجھے یہ کرنا ہے، اس رمضان میں یہ بننا ہے، تو پھر عشرہ رحمت بھی آ گیا، مغفرت بھی آ گیا، اور آگے جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی آ گیا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے آخر میں انسان کو گلٹی فیل ہو رہا ہوتا ہے، ریگریٹ ہو رہا ہوتا ہے، پھر کہیں ادھر تلاش کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو فکر ہوتی ہے، جو مسجدوں میں آنے جانے والے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے ہوتے ہیں، تو جن کو فکر نہیں ہوتی ان کی تو بات ہی نہیں۔ تو جن کو منزل طے کرنی ہے تو اپنا ایک رخ متعین کریں، اور یہ 2 عمل جو میں نے ذکر کیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کثرت لا الہ الا اللہ اور کثرت استغفار، اور چند ایک چیزیں اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں روزانہ کی بنیاد پر 1-2 چیزیں انشاءاللہ ذکر کروں گا جو خاص طور پہ مطلوب ہیں۔ بھئی اس مہینے میں کوئی اپنی ترتیب رکھے، اس ترتیب کو مینج کرتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ مجھے کیسے آگے بڑھنا ہے، میں بڑھ رہا ہوں یا نہیں بڑھ رہا، اگر نہیں بڑھ رہے کوئی ایسا مسئلہ ہے تو کسی اللہ والے سے، کسی رہنما سے، کسی اچھے دوست سے، کسی نیک ساتھی سے پوچھے کہ دیکھو میں اتنا بڑا ہوں اور مجھے کتنا بڑھنا چاہیے، تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو مجھے کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اور میں پوچھنا بہت ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کبھی انسان حاصل کو لا حاصل سمجھ لیتا ہے، کبھی لا حاصل کو حاصل سمجھ لیتا ہے۔ یہ الفاظ تو گاڑے ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ کبھی انسان منزل کو راستہ سمجھ لیتا ہے، کبھی راستے کو منزل سمجھ لیتا ہے۔ جب انسان کسی سے پوچھتا ہے تو اس میں ایک برکت ہے۔ اللہ کے نبی کی عقل جتنی صحابہ کی عقل ممکن نہیں، پاسبل نہیں ہے، وہ معصوم ہے، یہ غیر معصوم، وہ رسول ہے، یہ غیر رسول ہے، ممکن ہی نہیں، لیکن اللہ کے نبی کو حکم دیا شاورہم فی الامر، ان لوگوں سے مشورہ کیا کرو۔ اور یہ اگر آپ آیت اٹھا کے دیکھیں گے وشاورہم فی الامر، یہ آپ آیت اٹھا کے دیکھیں گے تو اس سے پیچھے جو صحابہ نے مشورہ دیا تھا وہ غلط مشورہ تھا۔ غلط مشورے کے بعد غلط جوشیلا مشورہ تھا، جوشیلا مشورہ حضرت حمزہ نے دیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ایسے اور یعنی کہ جوشیلا مشورہ تھا جس کی وجہ سے شدید نقصان ہوا، پھر اللہ کو فرمایا وشاورہم فی الامر، حالانکہ پیچھے غلط مشورہ ہے، یہاں پہ فرمایا کہ مشورہ کرو۔ تو یہ بڑا ضروری چیز ہوتی ہے کہ انسان دین کی رہنمائی لے، دینی ٹیچر بنائے کسی کو، ان سے سمجھے کہ مجھے کیسے آگے بڑھنا۔ اللہ سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ۔